آج کے اس بیان میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقیات کی اہمیت و منزلت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محاسن اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع اہل اسلام کو اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی بار بار تربیت و تلقین فرمائی اور اخلاق سوز افعال اور اعمال سے اجتناب کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسلام میں اخلاق حسنہ یعنی کہ اچھی عادت کو سر فہرست سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی اہمیت اس حدیث پاک سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ای الایمان افضل، سب سے افضل و اعلیٰ اور عمدہ ایمان کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق حسنہ، یعنی وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسنہ بھی موجود ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ ان چیزوں میں ایک بڑی بنیادی چیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ بات مختصر ہوتی ہے کہ کلمات تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی و مفاہیم کا ایک سمندر موزن ہوتا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر احادیث میں سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اخلاق کے مکارم اور فضائل کی تکمیل کروں اور میں قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو اور تمام انسانیت کو اخلاق عطا بھی کروں اور جو اخلاق پہلے سے موجود ہے ان کی تکمیل بھی یعنی ان کو مکمل بھی کروں۔ تو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اخلاق کریمانہ کو اور ان کی تکمیل کو اپنی نبوت کا ہدف بنایا اور اپنی بعثت کا مقصد قرار فرمایا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی و آخر الزماں کا تاج سجائے تشریف لائے اور تا صبح قیامت تک قائم رہنے والا دین اسلام لائے، تو سرکار یوں فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دین اسلام کی تکمیل کروں، یا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کروں، یا اس طرح کی کوئی جامع بات جو ہماری نظر میں جسے ہم اہم سمجھتے ہیں، یعنی دین کا نام لیتے تو کسی اہم چیز کا نام لیتے جس میں تمام چیزیں آ جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دین کے لیے بھیجا گیا ہے، پیغامات اسلام کی نشر و اجر کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ بالیقین آپ ان اعمال کے لیے بھی تشریف لائے ہیں، لیکن جب اپنا تعارف کروایا تو ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاقیات کے نظام کو مکمل کروں۔ اب حیرانگی ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نظام صلوات قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، نظام زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، نظام حج قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہے، ضروری اور اہم ہے۔ اس کی ایک توجہ مصر کے جلیل القدر مفسر اور حضور ضیاء الامت کے استاد امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی عبادت کو دیکھ لیں، اس کی بنیاد میں اخلاق ایک مقصد کے طور پر نظر آئے گا۔ آپ نماز کو لیں، نماز کیوں فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے۔ نماز اس لیے فرض ہے کیونکہ یہ برائی اور فحاشی کو روکتی ہے۔ نماز کے پیچھے کے بھی مقصد اخلاق کو بہتر کرنا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم سنتہ صلاۃ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز اسے فحاشی و عریانی اور برائی سے نہ روکے تو پھر اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی نماز بھی ہو اور فحاشی بھی ہو، عریانی کا مرتکب بھی ہو،
نماز بھی ہو اور چوری بھی کرنے والا ہو، فرمایا ایسے بندے کی کوئی نماز نہیں۔ معلوم ہوا نماز کے پیچھے کے مقصد بھی اخلاق ہے۔ روزہ کیوں فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے، فرمایا کوئی گناہ کرے، نہ اپنی زبان سے کوئی غلط بولے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور اگر کسی سے جھگڑا ہو تو اس کا آگے سے جواب نہ دے بلکہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ فرمایا 2 دفعہ کہے میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ پہلی دفعہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں روزے سے ہوں، اور دوسری دفعہ مد مقابل یعنی جو اس کے سامنے ہے اس کو جواب دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح جب حج کو فرض کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، بس جو نیت کر لے ان میں حج کرے تو اسے جائز نہیں ہے کہ بے حیائی کی بات اور نافرمانی اور نہ جھگڑا کرے حج کے دنوں میں۔ یعنی حج معلوم مہینوں میں فرض کیا گیا ہے، بس جو حج کرنے آئے اپنی زبان سے برا کلمہ نہ کہے، فسوق و جدال نہ کرے، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرے، ورنہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ثابت ہوا کہ حج بھی اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایسا ورک شاپ ہے جس میں ہم خیمہ لگاتے ہیں، 40 لاکھ بندے ایک چھوٹی سی جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، احرام کی چادریں ہوتی ہے، انہیں بڑی مشکل سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ سب اہتمام اس وجہ سے ہے کہ معلوم ہو سکے کہ تم اپنا اخلاق کیسا پیش کرتے ہو، اپنی عادت کیسی پیش کرتے ہو۔ اگر کسی نے کسی کو دھکا دیا، کسی کو گالی دی، کسی کو طعنہ دیا یا تشنیع کا نشانہ بنایا، فرمایا وہ حج تو ہوگا لیکن حج مبرور نہیں ہوگا۔ حج مبرور کون سا ہے؟ فرمایا جس میں ادب کا خیال رکھا گیا ہو وہ حج مبرور ہے، اور حج مبرور کا ثواب اسے جنت کے علاوہ اور کوئی شے نہیں بن سکتی ہے۔ تمام علماء کرام بالخصوص شارح صحیح مسلم امام نووی اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ اس لیے سرکار نے اخلاق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، چاہے عبادات ہو یا معاملات، نماز، روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی بنیاد اخلاق کی تکمیل اور تحسین ہے۔ یعنی ہمارا اخلاق کیسا ہے اور ہمارے اخلاق کی، ہمارے عادت کی خوبصورتی کیا ہے۔ یعنی تمام معاملات اور عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان سنور جائے، اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، مسلمان سے فحاشی اور دیگر منکرات کا خاتمہ ہو جائے، تمام بری باتیں اس کے اندر سے نکل جائے اور ایک سلجھے ہوئے مسلمان کی شکل میں معاشرے کا ایک صالح ترین فرد بن جائے، نیک انسان بن جائے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق کو اپنی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے، اپنے آنے کا مقصد قرار دیا ہے، تو یہ طے پایا کہ اصلاح کا آغاز اخلاق سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی کہ اور اگر ہوتے آپ تند مزاج اور سخت دل تو یہ منتشر ہو جاتے ہیں آپ کے آس پاس سے۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے غلام تمہارے ارد گرد جمع ہے جو آپ پہ قربان ہو رہے ہیں اور قدموں میں حاضر ہو کر نثار ہو رہے ہیں، اگر آپ سخت ہوتے، شدید دل والے ہوتے، رحم نہ ہوتا، اچھا اخلاق نہ ہوتا تو یہ غلاموں کا ہجوم بھی نہ ہوتا۔ یہ ہجوم عاشقہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد یہ ہجوم عاشقہ ہے جو ہر وقت قطاریں بنائے کھڑے ہیں اور یوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جسم حرکت نہیں کرتا، سب باادب حاضر ہیں، آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، اور اسی کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے اور اخلاق کے تمام مکارم پر آپ کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ گویا اخلاق عالیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پھوٹ رہے ہیں اور پورے معاشرے میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق سے قائم اللیل اور صائم النہار شخص کے درجے کو پا لیتا ہے۔ یعنی قائم اللیل رات کو عبادت کرنے والا اور صائم النہار دن کو روزے رکھنے والا۔ پر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ظاہری آرائش
اور موٹیویشنل ورک اور مینجمنٹ وغیرہ پر تو زور دیا جا رہا ہے، جبکہ اخلاق سنوارنے کی طرف بہت کم توجہ ہے، اور اخلاق کا تعلق اصلاح باطن سے ہے، یعنی ہمارا جو پوشیدہ نیک پن ہے وہ ہمارا کیسا ظاہر ہوتا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان عظیم جنگیں لڑی گئی، بدر و واحد کی جنگ ہے، خندق کا معرکہ ہے، اس سے بھی قبل 13 سال مکی دور کا ایک تناؤ ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور تقریباً 20 سال تک جنگ کا ماحول تناؤ کشمکش رہی، دونوں طرف سے سب بندی رہی، لیکن اس کے باوجود کتنے کافر مارے گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، ولید بن مغیرہ مارے گئے۔ کیا کبھی مقتول کی اولاد رشتہ دار یا برادری قاتل کے قریب پھٹکتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے باپ عزیز کو قتل کیا تھا، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لیکن ہم ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کفر و شرک اور عناد کی وجہ سے واصل جہنم کر دیا گیا، اور چند سال گزرنے کے بعد اسی ولید بن مغیرہ کا حقیقی بیٹا خالد بن ولید حضور کے قدموں میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کیوں اسلام قبول کروں، میرے والد آپ کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابو جہل مارا گیا، اس کے حقیقی بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ ان مثالوں کی طرح بہت ساری ایسی مثالیں تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی کی تو وہ بھی اصول کے ساتھ، ایک ضابطے اور قانون کے ساتھ، اخلاق و آداب کو بھی محفوظ خاطر رکھا۔ آج ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں مسلم ممالک جنگ و روزی کا شکار ہے، اخلاقیات کچھ حد تک نظر آتی ہے، جنگی اصول اور ضوابط اور قانون کے سارے ضابطے توڑے جا رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، بوڑھوں کا بھی قتل عام جاری ہے، شجر و حجر تک کاٹا جا رہا ہے، دریاؤں کو تباہ کیا جا رہا ہے، پوری کی پوری کھیتیاں اکھیڑی جا رہی ہے۔ ظالم لوگ صرف قتل عام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس حد تک کج خلقی یعنی بد اخلاقی اور بد بازاری کا نظام قائم کر رکھا ہے کہ پوری پوری بستیاں اجاڑ دی جا رہی ہے۔ اسلام نے جنگوں کے اصول مقرر فرمائے ہیں، اہل قتال کے علاوہ کسی کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قتال اور غیر اہل قتال کا فرق واضح کر دیتے ہوئے فرمایا کہ غیر اہل قتال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں اور گوشہ نشینوں یعنی کہ جو پردے میں ہے یا اکیلے میں رہ رہے ہیں گھر کے اندر، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو رخصت کرتے ہوئے فرماتے، کسی بوڑھے، بچے، نابالغ لڑکے اور عورت کو قتل نہ کرو، اموال غنیمت میں چوری نہ کرو، جنگ میں جو کچھ ہاتھ آئے سب ایک جگہ جمع کر دو، نیکی اور احسان کرو، کیونکہ احسان کا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی اخلاق کریمانہ کو ملحوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار جب جنگ کرنے آئے اور انہوں نے جنگ کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا تو کفار کی اپنی اولاد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اقبال نے کہا کہ ہے آیا یورشو تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی جہاں پہلے صنم خانہ ہوتا تھا اور جو لوگ پہلے کافر تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاف فرما دیتے اور درگزر کر دیتے اور بہت زیادہ رحیم تھے، لیکن جب حقوق اللہ میں سے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ کے غضب کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکتا تھا، اور پھر آپ سے زیادہ بہادر اور بدلہ لینے والا کوئی نہ تھا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق عطا فرمایا کہ آپ اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہ لو، بلکہ اس وقت انتقام لو جب قرآن و سنت کے حدود کو پامال کیا جائے، اسلامی تعلیمات سے کھلواڑ کیا جائے، پھر تمہیں جہاد کی اجازت ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے انتقام لینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہی وہ اخلاق حسنہ ہے کہ نبی کریم جب مکہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 افراد پر مشتمل ایک فوج لے کر ان لشکر کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نے حضرت سعد بن عبادہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب لشکر روانہ فرماتے تھے تو جو علم بردار ہوتا،
جھنڈا اسے پکڑاتے تھے بلکہ جھنڈا اپنے غلام کے ہاتھ میں دیتے اور وہ علم بردار ہوتا تھا، جھنڈے کو تھام کے آگے آگے چلتا تھا۔ جھنڈے اور علم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ علم افراد اور جماعت کی شناخت ہوتا ہے، نیز جھنڈا افراد کے افکار و نظریات کا عکاسی بھی کرتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ لشکر کے آگے چل رہے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ وہ مکہ جہاں سے ہم نکالے گئے ہیں، ہم ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے ہمیں، جنہوں نے ہمارے گھر بار فنا کر دیے ان پر قبضہ کر لیا، آج ہم اسی مکہ کے فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ جب آپ کے خون نے جوش مارا اور اونچی آواز میں کہنا شروع کیا کہ آج جنگ کا دن ہے اور آج کعبہ کو حلال کیا جائے گا، حضرت سعد بن عبادہ کے کلمات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا سعد سے لے کر ان کے چھوٹے بیٹے کو دے دیا جائے، اب یہ جھنڈا نہیں پکڑیں گے، کیونکہ جو پالیسی بیان انہوں نے دیا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پالیسی بیان نہیں ہے بلکہ اسلام کی روح سے منافی ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں کہ آج جنگ کا دن نہیں ہے بلکہ آج میری رحمت کے ظہور کا دن ہے۔ آج اللہ قریش کو ذلیل نہیں کرے گا بلکہ آج اللہ تعالیٰ قریش کو قیامت تک کے لیے عزت کی پگڑی عطا فرمائے گا اور ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک دن خانہ کعبہ میں نوافل ادا کرنی چاہیے۔ عثمان بن طلحہ خانہ کعبہ کی چابی رکھتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ آپ ہمارے دین کے علاوہ نئے دین کو لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے دو کہا لیکن اس نے اجازت نہ دی تو نگاہ نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اے عثمان یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تو دیکھے گا کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا فرماؤں گا۔ تو عثمان بن طلحہ اور جوش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر ایسا دن آ گیا تو میرا قبر میں چلا جانا زمین پر کھڑے رہنے سے بہتر ہوگا، یعنی ایسا دن کبھی نہیں آئے گا اور نہ آنے دوں گا اور ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وقت نے پلٹا کھایا، لیل و نہار بدلتے رہے اور چند سالوں بعد وہ دن آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور سرکار فرما رہے تھے کہ کدھر گیا عثمان بن طلحہ، اسے بلایا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور خوف کی وجہ سے اپنے گھر چھپا بیٹھا ہے اور اپنی ماں کے پاس جا بیٹھا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آپ ماں کے پاس اسے نہیں بلا سکیں گے کیونکہ آپ عورتوں کی بڑی عزت و احترام کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اسے آنا ہی پڑے گا، عمر جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ۔ حضرت عمر گئے، دروازے پر آواز دی اے عثمان باہر نکلو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ کانپتے بدن سے باہر نکلا، دل لرز رہا تھا، چہرے پر ندامت تھی اور بڑی حسرت و ویاس سے چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ملاحظہ فرمائے۔ آپ چاہتے تو عثمان بن طلحہ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا، مارا پیٹا جاتا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ تیرا کیا خیال ہے، آج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خود بھی سخی ہے اور سخیوں کی اولاد بھی ہے، میں آپ سے اچھی امید کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت عباس سگے چچا کہہ رہے تھے حضور یہ چابی مجھے عطا فرما دے، لیکن اگر آپ عطا فرما دیتے تو کل کوئی کہہ دیتا کہ یہ سب اپنے رشتہ داروں کو ہی نوازا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں حق والوں کا حق دینے آیا ہوں، اور پھر چابی اسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ انا خذوها یا عثمان خالدتن والدت لا یروہا منکم الظالم۔ ضیاء النبی پیر محمد کرم شاہ الازہری نے فرمایا اے عثمان پکڑ کسی سخی سے تیرا پالا پڑا ہے، یہ چابی لے لو، 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، بلکہ صبح قیامت تک یہ چابی تیری نسلوں کے پاس رہے گی اور تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ حضرات محترم یہ تھا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کے اس فتنے بھرے دور میں سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاق مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان غسیل ہوتے ہیں، غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن کیا مسلمان نے
یہ سبق سیکھا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے. ہر بات میں ہم تنک مزاج ہو جاتے ہیں, کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ہم چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہماری تعلیم نہیں ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. آپ اپنے آپ کو اسلام کا ایک ایسا آئینہ پیش کرے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور دین کا ایک اچھا آئینہ غیر مسلموں کو دکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل